السلام علیکم. ہمارے دوست ہیں جی ڈاکٹر قاضی صاحب، ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے بندے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا اور سوال ان کا بڑا جینون تھا کہ یہ جو ڈائگنوسٹک انسٹرومنٹ ہے ہم اپنے کلینک پر استعمال کرتے ہیں، جس میں ENT ڈائگنوسٹک سیٹ ہے. ENT کو کیا کہتے ہیں؟ پورے سیٹ کو اس کا میڈیکل نام کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں مجھے. نام تو بڑا مشکل تھا. اوٹوسکوپ جس کے اندر ہوتی ہے، اوفالموسکوپ ہوتی ہے. بہرحال وہ ENT ڈائگنوزنگ انسٹرومنٹ کا جو سیٹ ہوتا ہے، کیا آیا ہم وہ اپنے کلینک پر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال. دوسرا بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر کے اپریٹس کو کیا کہتے ہیں؟ سپیگنو مینومیٹر. کیا ہم بلڈ پریشر کے اپریٹس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تیسرا ہے تھرمامیٹر یا گلوکومیٹر. یہ جو شوگر چیک کرنے کے لیے گلوکومیٹر استعمال ہوتا ہے، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو میں ادھر کلیئر کر دوں کہ میں ابھی یہ میرا بیڈ روم ہے، یہاں میں سوتا ہوں. اوپر چھت کے اوپر بھی ہے، یہاں نیچے بھی ہے. تو وہاں پر بھی کبھی کبھی بیٹھ کے وہ میں نے عید والی جو ویڈیو ہے نا، وہاں مجھے یہ قاضی صاحب کہتے رہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ. میں کہتا ہوں یار وہ رہتے بیٹھے ہیں تو کس طرح، یعنی کہ ویڈیو بنانے کے لیے ایک ماحول چاہیے. اب بندے نے قمیض اتاری ہوئی ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، سوال آ جاتا ہے وہ کتوں ویڈیو بنائے، بندہ اسٹوڈیو بنائے. اس کے لیے ضرورت ہے ایک باقاعدہ ویڈیو بنانے کے لیے باقاعدہ خوبصورت ماحول چاہیے ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو خوبصورت نظر آنا چاہیے، نہیں، وہ یہ کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اکتائے نہ، پریشان ہو. مطلب میں نے بنین پہنی ہوئی تھی ایک دفعہ کہ مجھے کسی نے سوال کیا تو میں نے وہیں اوپر چڑھا دیا. اب میں ادھر کیا کروں کہ میں جاؤں اسٹوڈیو بناؤں، اس کے پیچھے بیٹھوں، پھر ایڈیٹنگ کو سارا تو بڑا مشکل تھا. اس لیے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اپلوڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، کبھی کار میں سفر کر رہے ہیں، کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کبھی چنچی رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی موٹر سائیکل بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، لمبا سفر کہیں لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں. تو موبائل اگر اپنے پاس ہو، سوال کو یاد ہے تو اسی وقت آڈیو آرام سے بندہ دے لیتا ہے، جواب دے لیتا ہے. اور پھر ویڈیو وہاں بنانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر اس کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں. تو یہ میں نے کہا چلیں ابھی ایک سوال ہوا اور میں بھول گیا تھا وہ سوال. میں نے کہا تھا بعد میں اس پہ ڈسکس کریں. تو یہ کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ نے غلط ویڈیو بنا دی. وہ پاجی یہ سوشل میڈیا ہے، جو جس طرح کے آپ نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی طرح نظر آ رہا ہے نا. کہاں سے 3 پیس سوٹ پہن کے آئے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آ کے، اور پیچھے بیک گراؤنڈ بہت پیارا ہو اور ویڈیو ایڈیٹنگ ایسی کی جائے کہ جناب ورلڈ کلاس ساڑھے پر رہنے ٹائم پہ. سوال سنو. سوال کیا ہے کہ ہم اپنے کلینک پر کون کون سے ڈائگنوسٹک انسٹرومنٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم بھی. اور اس کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے، یعنی کہ اس کے استعمال کرنے کی قانونی جو پوزیشن ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے جی مین سوال. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے، یعنی قانونی پوزیشن ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کورس آف اسٹڈی میں، یعنی کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے دوران جس چیز کو آپ کو کتاب میں پڑھایا گیا ہو پراپر، نمبر 1. نمبر 2 اس کی باقاعدہ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہو، نمبر 2. اور نمبر 3 یہ کہ آپ کی وہ جو سلیبس پڑھایا گیا ہے وہ کسی ریکگنائزڈ
اور گورنمنٹ کے منظور شدہ انسٹیٹیوٹ سے آپ کر رہے ہیں یا ایویں میرے جیسا بندہ اس نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے؟ میں نے کھولی ہوئی اکیڈمی ہومیوپیتھی کی، پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں، تو وہ میں اس میں اکیڈمی میں پڑھا دوں اور آپ کہیں میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو میں یہ اب چیزیں کر سکتا ہوں؟ نہیں. 3 چیزیں. نمبر 1، which diagnostic instrument you can use in your clinic while diagnosing the patient? What is the legal position of using those diagnosing instruments? اس کے اوپر آپ نے اپنا جواب دینا ہے. تو میں نے آپ کو جواب بتا دیا. نمبر 1، if the diagnosing instruments have been taught in your syllabus and you have been given proper training for using those instruments on the patients, and then a certificate or a degree or a diploma has been issued by the institute or an organization or a university or a college which has been recognized by the government of Pakistan, then you can use those instruments. تو جواب کیا ہوا کہ آپ گلوکو میٹر اپنے ہومیوپیتھی کلینک پہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسٹیتھوسکوپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ بلڈ پریشر آپریٹر استعمال کر سکتے ہیں، آپ ENT آپریٹرس استعمال کر سکتے ہیں، آپ الٹرا ساؤنڈ اپنے کلینک پر استعمال کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں اور حکیموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے FTJ کیا ہوا ہے یا BEMS کیا ہوا ہے. ہومیوپیتھی ڈاکٹر جنہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے DHMS یا BHMS. These homeopathic doctor and the the Hukma can use these instruments, diagnosing instruments, at their clinic for diagnosing their personal patient, because these instruments have been taught in your syllabus during the course of your study, FTJ and DHMS and BHMS and BMS, and you have been given proper training for diagnosing these, for using these instruments for diagnosing purpose of the patient. اپنے مریضوں پر ان کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے، ان کی تشخیص کرنے کے لیے آپ یہ انسٹرومنٹ قانونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تمام آل ڈائیگنوسٹک انسٹرومنٹس. اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی ادھر نوٹیفکیشن لگاؤ، اسٹیتھوسکوپ، گلوکو میٹر، الٹرا ساؤنڈ، ENT آپریٹر، اس کا نوٹیفکیشن دکھائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات کا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا، اور یار میں این کر کے بیٹھ سکتا کہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کا نوٹیفکیشن دیکھو. بھائی ہر چیز کا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا ہے. چلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سمجھانے کی بات بتا رہا ہوں کہ جی آپ ایک سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ کی کار کی سپیڈ ہے 120 150 سپیڈ پہ جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کار کو 150 کی سپیڈ سے سڑک کے اوپر لے جائیں، 200 کی سپیڈ سے لے جائیں، یو آر الاؤڈ. اینڈ اف سم بڈی ول اسٹاپ یو، اگر کوئی بندہ آپ کو روکتا ہے اینڈ دین ہی ڈیمانڈس اوکے یو آر وائلیٹنگ دا رول اینڈ یو آر ایکسیڈنگ دا لمٹ آف some 120 or 150 kilometer per hour, you are exceeding the limit, you are آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے 150 کی سپیڈ سے جو کار چلائی ہے بالکل غلط چلائی ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی میں چلا سکتا ہوں، کیونکہ آپ بتائیں کہ اگر میں نہیں چلا سکتا تو آپ مجھے اپنا کوئی نوٹیفکیشن دکھا دیں یا سڑک کے اوپر لکھا ہوا دکھا دیں کہ اس سڑک کی جو سپیڈ لمٹ ہے وہ 100 ہے یا 120 ہے اور اس کو ایکسیڈ کرنے پر جرمانہ ہوگا، یہ لکھا ہوا دکھا. تو پھر وہ موٹر وے والا یا ہائی وے پولیس والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو دکھاتا ہے پائی جی ادھر آؤ، وہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ ادھر سے گزرتے ہوئے اپنی کار کی سپیڈ 70 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹی ہے، اور یہ جو ہے باہر کا مین روڈ ہے، یہاں پر آپ اپنی جو لمٹ ہے وہ 100 نہیں کر سکتے، 100 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور یہ موٹر وے یہاں پر 120 سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ لکھا ہوا ہے.
اچھا اب وہ خود نہیں لکھ کے لگا سکتا، یہ یاد رکھنا، اس کو وہاں پر 120 کی لمٹ یا 100 کی لمٹ لکھنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوگا کہ اس اسپیڈ سے زیادہ آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے، وہ نوٹیفیکیشن ہوگا کہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. پھر آپ واقعی اگر 120 سے زیادہ جائیں گے اور ادھر لکھا ہوا 120 تو پھر آپ نے اگر ایکسیڈ کیا تو آپ کو جرمانہ ہوگا. یہ ہے جی. اب آ جائیں اس ہومیوپیتھی کی طرف. اگر آپ اپنے کلینک پر اسٹیتھوسکوپ لے کر کسی کا چیک کر رہے ہیں، دل کی حرکت چیک کر رہے ہیں، اس کی وہ تھروبنگ چیک کر رہے ہیں، اس کی وہ ڈپ ساؤنڈ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور وہ آج تک کوئی اوپر سے ہیلتھ کیئر کا بندہ آ جاتا ہے، کہتا ہے جی آپ تو یہ یا ڈرگ انسپیکٹر آتا نہیں، آپ نے تو یہ اسٹیتھوسکوپ یوز کون کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے. تو آپ کہیں گے نہیں جناب یہ قانونی ہے. میں ایز اے ڈاکٹر، ہومیوپیتھک ڈاکٹر آر حکیم، میں اپنے پیشنٹ کی ڈائگنوزنگ کے لیے ہر قسم کا انسٹرومنٹ استعمال کر سکتا ہوں. یہ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ پڑی ہے، یہ میرے پاس گلوکومیٹر پڑا ہے، یہ میرے پاس انٹرپریٹرز پڑا ہے، یہ میرے اسٹیتھوسکوپ ہے، یہ میرا تھرمومیٹر ہے، یہ میرا فلاں، یہ میرا فلاں. میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو آپ بتا دیں نوٹیفیکیشن. میں کر سکتا ہوں. ڈیفالٹ پوزیشن وہ بتاؤں گا. قانونی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں منع نہ کیا جائے، ریٹن بائی لا منع نہ کیا جائے، جس میں نے آپ کو اسپیڈ لمٹ بتائی کہ وہاں پہ لکھا ہوگا بورڈ کے اوپر کہ 120 سے آپ ایکسیڈ نہیں کریں گے موٹر وے کے اوپر، یا 100 کی اسپیڈ سے ایکسیڈ نہیں کریں گے، بورڈ لکھا ہوگا اور باقاعدہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر قانون موجود ہوگا اور گورنمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہوگا کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے. جہاں لکھا ہوا کہ نہیں کر سکتے وہاں نوٹیفیکیشن دکھانا ہوگا، اور جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں تو کر سکتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو آپ دکھا دیں. تو آپ کی جو ایز اے اپنا کانفیڈنس بحال رکھیں. سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ خود چور نہ ہو، آپ خود بے ایمان نہ ہو، آپ خود فراڈیے نہ ہو. آپ پراپر آپ نے ڈی ایچ ایم ایس یا بی ایچ ایم ایس یا ایف ٹی جے یا بی ایم ایس کیا ہو نمبر 1، اور اپنی نیشنل کونسل پر طب یا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی میں آپ رجسٹرڈ ہو، آپ کے پاس لائسنس ہو پریکٹس کا. اگر آپ ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہیں تو وہاں پر آپ کے کلینک کے رجسٹریشن آپ کے پاس موجود ہو، لگائی ہو آپ نے اپنے کلینک کے اوپر کہ میں رجسٹرڈ بھی ہوں، میرے پاس لائسنس بھی ہے، تو میں ان انسٹرومنٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ہوگی قانونی پوزیشن. کوئی کہتا ہے جی آپ الٹرا ساؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ گلوکومیٹر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں فلاں نہیں استعمال کر سکتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ جو اگر چیز میں استعمال نہیں کر سکتا مجھے اس کا اپنا قانونی پوزیشن، اپنی نوٹیفیکیشن دکھا دیں، مجھے آپ اس کا قانون بتا دیں کہ آپ کے قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں استعمال نہیں کر سکتا ہومیوپیتھی ڈاکٹر. تو اگر وہ دکھا دیتا ہے تو پھر تو وہ سچا آدمی ہے. اور جب وہ دکھا دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا کلینک رجسٹرڈ کرنے سے پہلے اس کے قوانین کو پڑھنا چاہیے تھا. یہ پوزیشن یہ کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، اور وہاں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی. میں بتا رہا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی. اچھا اب اس کا ہو جاتا ہے غیر قانونی اور غیر وہ استعمال، الٹرا ساؤنڈ کا غلط استعمال اور گلوکومیٹر کا غلط استعمال، بلڈ پریشر کا غلط استعمال. اس کا جب غلط استعمال شروع ہوتا ہے تو ہیلتھ کیئر والے اس کے غلط استعمال کے اوپر پکڑنے کے مجاز ہیں. کس طرح؟ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، بہت سارے، تقریباً 5 سے 10 ہزار، میں پرانی بات کر رہا ہوں، 5 سے 10 ہزار ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو کہ ہومیوپیتھک کونسل میں رجسٹرڈ تھے، لیکن باہر بورڈ لگایا ہوا تھا ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں، ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی نہیں لکھا ہوا، ڈاکٹر فلاں فلاں، اور اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہے تھے، اپنے آپ کو شو کر رہے تھے کہ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر. باہر لکھا نہیں ہوا ایم بی بی ایس نہیں، لیکن لکھا ہوا ڈاکٹر خالد محمود یا ڈاکٹر زاہد بشیر یا ڈاکٹر انعام یا ڈاکٹر خالد یا ڈاکٹر رضا یا ڈاکٹر جو بھی لکھا ہوا ہے باہر، لیکن وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے. باہر انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ڈاکٹر فلاں ہے، وہ ڈی ایچ ایم ایس، تو وہ رجسٹرڈ ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی میں. اب وہ اندر کلینک پر کیا کر رہے ہیں؟ فرض کیا، یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، وہ کلینک پر کر رہے ہیں
ایلوپیتھی کی پریکٹس ٹیکے لگا رہے ہیں، وہ ڈکلوران کے ٹیکے لگا رہے ہیں، وہ ویلوسیف کے ٹیکے لگا رہے ہیں، وہ باقاعدہ ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں، بندے نے لمبے پائے ہیں، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر رجسٹرڈ ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی میں، اور اگر طبیب ہے تو رجسٹرڈ ہے وہ نیشنل کونسل فار طب میں. کام کیا کر رہے ہیں؟ ایلوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. ایلوپیتھک پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس MBBS ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، اور ساتھ آپ کو PMDC کی رجسٹریشن ضرور ہے. اب آپ مریض آتا ہے، آپ نے اسٹیتھوسکوپ بھی پکڑی ہوئی ہے، بلڈ پریشر اپریٹس بھی پکڑا ہوا ہے، اور آپ چیک کر رہے ہیں. اوپر سے ہیلتھ کیئر والے آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہے، یعنی کہ شو کر رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر. اور یہ شو کر رہا ہے میڈیکل ڈاکٹر جبکہ یہ حکیم نہیں ہے. یہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ شو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو. باہر بورڈ بھی لگا ہے، مریض بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈرپیں بھی لگائی ہوئی ہیں. اب آپ نے بلڈ پریشر کا اپریٹس بھی پکڑا ہوا ہے، سپیگمو مینومیٹر، اس سے آپ مریض کو چیک بھی کر رہے ہیں، اس کا بلڈ پریشر نوٹ کر رہے ہیں. آپ نے تھرمامیٹر بھی پکڑا ہوا ہے، آپ نے فلاں بھی چیزیں پکڑی ہوئی، آپ نے گلوکومیٹر بھی پکڑا ہوا ہے، آپ اس کے وہ بھی چیک کر رہے ہیں، شوگر لیول بھی چیک کر رہے ہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ چونکہ آپ اپنے آپ کو میڈیکل ڈاکٹر شو کر رہے ہیں، جو کہ آپ آتھورائز نہیں ہیں. آپ کو اگر میڈیکل ڈاکٹر شو کرنا تھا تو آپ کو PMDC میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا، آپ کو MBBS کرنا چاہیے تھا. تو 5,000 سے 10,000 ہومیوپیتھ ڈاکٹر یہ کام کر رہے تھے. جب ان کے کلینک کو چھاپا مارا گیا تو اب ہیلتھ کیئر والے جو ہیں ان کو، وہ جب کسی کا چلان کرتے ہیں، عدالت میں بھیجتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس کی جو پریکٹس کر رہا ہے اس کے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، اس کے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ یہ واقعی میڈیکل کی پریکٹس کر رہا تھا. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ویڈیو بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، یا آپ کی دوائیاں وہاں سے کیپچر کریں گے، کانفسکیٹ کہتے ہیں اس کو. وہاں سے وہ دوائیاں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ دیکھیں جی اس کے پاس یہ ڈکلوران نکلا ہے، اس کے پاس یہ سرنجیں نکلی ہیں، اس کے پاس یہ اسٹیتھوسکوپ پکڑی ہوئی ہے، اس نے بلڈ پریشر اپریٹس. اسٹیتھوسکوپ بلڈ پریشر اپریٹس اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ اس کو ڈائگنوز کر رہا تھا، تشخیص کر رہا تھا، مریض کی تشخیص کر رہا تھا، جس کا اس کو اختیار نہیں تھا، جس کا اس کو اختیار نہیں تھا. اس کو ڈکلوران لگانے کا اختیار نہیں تھا، اس کو ایمپیکلوکس لگانے کا اختیار نہیں تھا. یہ انگریزی دوائی کی پریکٹس کر رہا تھا، یہ بطور ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں، یہ MBBS ڈاکٹر کے طور پر باہر بورڈ بھی ڈاکٹر کا لگا ہوا ہے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ کام وہ کر رہا تھا. اب جب انہوں نے اسٹیتھوسکوپ پکڑنی ہے، اور اس کو پکڑنی چاہیے، وہ آپ کا بلڈ پریشر اپریٹس بھی پکڑے گا، اسٹیتھوسکوپ بھی پکڑے گا، آپ کی دوائیاں بھی پکڑے گا، اور پھر اپنے چلان پہ لکھے گا دا پرسن فلاں فلاں دا نیم واز کاٹ ریڈ ہینڈیڈ while practicing and medicine, and he was using the stethoscope and blood pressure apparatus as a proof. We are producing these instruments in the court of law کہ ہم اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں. اب وہ جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے وہ ہمیں آگے پتا کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے دیکھیں جی اس اسٹیتھوسکوپ پکڑ کے لے گئے جی، دیکھیں جی کیا ہم اسٹیتھوسکوپ نہیں استعمال کر سکتے؟ کیا ہم جناب گلوکومیٹر نہیں استعمال کر سکتے؟ جی ہم کیا تھرمومیٹر ہمیں بڑا پکڑ کے لے گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں. اور مجھے پتا تھا یہ ڈرامے باز فراڈیا ہے، کہ یہ ان کی کاغذوں میں پہلے لکھا ہوا ہے کویک. اس نے اپنی میڈیکل پریکٹس کو شیلٹر دینے کے لیے ہومیوپیتھی کا کسی طریقے سے ڈپلوما لے لیا، کسی طریقے سے اس نے آپ کو نیشنل کونسل میں رجسٹرڈ کروا لیا. نہ اس کبھی کالج گیا، نہ کبھی اس نے کلاسیں پڑھی، نہ اس نے پراپر امتحان دیا. اس کو کسی طریقے سے اس نے ہومیوپیتھی کا ڈپلوما لے کر باہر DHMS بھی لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر ہومیوپیتھک بھی لکھا ہوگا بے شک، لیکن پریکٹس یہ ایلوپیتھی کی کر رہا ہے، یا یہ بطور میڈیکل ڈاکٹر اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے. تو وہ پھر اس کا جب ڈائگنوزنگ انسٹرومنٹ پکڑیں گے اور اس کا اسٹیتھوسکوپ پکڑیں گے، گلوکومیٹر پکڑیں گے، تھرمامیٹر پکڑیں گے، یہ اصل میں پکڑنا ہے انہوں نے پروف کے لیے جو وہ کورٹ آف لا میں پیش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے. اس کے بعد اب جب کورٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنی ہومیوپیتھی کی ساری ڈگریاں پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں اسٹیتھوسکوپ بھی استعمال کر سکتا ہوں. بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں،
میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوتے ہوئے گلوکومیٹر بھی استعمال کر سکتا ہوں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عدالت میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عدالت میں اس کا کیس فائل ہوا ہے کہ وہ ہومیوپیتھی پریکٹس نہیں، بطور میڈیکل ڈاکٹر میڈیسن کی پریکٹس کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور جس کی پاداش میں اس کے انسٹرومنٹ کو کیپچر کیا گیا ہے، کانفسکیٹ کیا گیا ہے، ان کو پکڑا گیا تاکہ اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکے. کیونکہ جس کے پاس دیکھیں نا، یہ بہت ڈیٹیل میں سمجھانے کی بات ہے، اس لیے میں نے وہاں پر لکھا تھا کہ ایک ہے قانونی پوزیشن. قانونی پوزیشن کیا ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایک ہے غیر قانونی پوزیشن، یعنی شیلٹر لینا، بچانا اپنے آپ کو. اور ایک ہے تیسری دھپڑ دوز، میں نے لکھا ہوا لفظ کہ جو کچھ بھی ہوج مار کرنی ہے، ماننا نہیں کسی بات کو، کہ اگر پکڑے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں پکڑے گئے تو چل ہی رہا ہے نا سسٹم. تو دھپڑ دوس والے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ عدالت میں جب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ڈائگنوسٹک انسٹرومنٹ کا دیکھیں جی میرے پاس قانون موجود ہے، اچھا جی گلوکومیٹر کا دیکھیں جی میرے پاس قانون موجود ہے، میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں، یہ دیکھیں میری صنعت بھی ہے، یہ دیکھیں میری رجسٹریشن بھی ہے، یہ دیکھیں میری لائسنس بھی ہے. وہاں عدالت میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے طور پہ پیش ہوتا ہے. پکڑا گیا اس کو ایلوپیتھک پریکٹس کو پریٹینڈ کرتے ہوئے. تو یہ جو ہیلتھ کیئر والے ہیں، یہ کوئی کاتے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے. یہ باقاعدہ پہلے کسی بھی شخص کے اوپر جو ریڈ کی جاتی ہے، جو کیا ریڈ کو کہتے ہیں، چھاپا مارا جاتا ہے کسی بھی کلینک کے اوپر، پہلے 5-10 پروف کٹھے کیے جاتے ہیں. کیونکہ ہیلتھ کیئر کا کوئی بھی بندہ یا ڈرگ انسپیکٹر جو ہے، السلام علیکم، مجھے 10 یا 15 منٹ بعد فون کر، کیا نام ہے آپ کا؟ فاروق صاحب، ذرا مجھے نا 10 منٹ بعد فون کرے، میں تھوڑا سا بزی ہوں، میں پھر آپ کو خود کال کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وہ اب پھر وہی گل ہوئی کہ سارا غیر رسمی وہ میں بیٹھتے آ کے، وہ پہلے تو ویڈیو بنانے کے لیے آپ سارے لباس چھوڑے نا، بیگم آوازاں دیں دی تھی، وہی گل بھی نہیں سننی، پھر انہیں ڈانٹنا بھی ہے. اس لیے میں ویڈیو نہیں بناتا، میں بیٹھا ہوں تو بس آڈیو دیکھ کر اپنی بات ختم کروں، تاکہ آڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماحول نہیں دیکھ سکتے، بات سن سکتے. اچھا چلیں، یہ تو ایک جملہ ہے، موت رضا پتہ کیا کرتے ہیں، بیچ میں آ گیا. تو میں ہمیشہ گپ شپ میں کرتا ہوں، غیر رسمی کرتا ہوں، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو بھائی اور ایک دوسرے کو کلیگ بنا کے باتیں کرتے ہیں. جیسا گھر میں گپ شپ نہیں ہوتی، اس طرح میں بات کرتا ہوں. میرے کو ایسا ٹائم کوئی نہیں کہ میں اسٹوڈیو بناؤں آپ کے لیے، اور یہ دیکھیں ایک وہ لے کے آؤں میں آپ کے لیے، یہ خرید کے لایا ہوں. اس کا یہ کہ آپ اس کو دبائیں گے، ویڈیو آن ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے دور بیٹھے ہوئے آپ ویڈیو آن کر لیں. اس کو دبائیں گے، ویڈیو آف ہو جائے گی. اس کو دبائیں گے، رائٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا انکریز ہو جائے گی، پاز ہو جائے گا. یہ بڑا زبردست قسم کا بنایا ہے لے کے اندر میں، بڑے 1000 روپے ہے. تو وہ مجھے اب کسی بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ، بس ٹھیک ہے کیمرہ رکھا ہوا ہے تو ایسا ویڈیو بناؤ تو چڑھا دو، جو سوال ہو ویڈیو بناؤ چڑھا دو، جو سوال ہو ویڈیو بناؤ چڑھا دو، تاکہ بار بار وہ میں کتنی کالیں تقریباً 50 سے 100 کالیں روز سنتا ہوں. میرے کان پک گئے. میں بھی انسان ہوں، مفت کالیں آپ کی سنتی ہے، مفت آپ کو کرنا گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جتنی مجھ میں عقل ہے، جتنی اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے، میں آپ کو پراپر گائیڈ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا. کلینک پر آدھے سے زیادہ مریض جو ہے نا مفت آتے ہیں، وہ بھی مفت دیکھتا ہوں، مفت دوائیاں بھی دے دیتا ہوں. 28 سال فری کنسلٹیشن دی ہے، کوئی دوائی کے پیسے نہیں لیے اور ڈاکٹری فیس نہیں لی. 28 سال کوئی دوائی کے پیسے نہیں لیے، کوئی کنسلٹیشن ڈاکٹری فیس نہیں لی. اب آ کے جو مریض دے سکتے ہیں ان سے تھوڑی سی ڈاکٹری فیس، معمولی سے ڈاکٹری فیس لیتے ہیں، اور جو دوائی کے پیسے معمولی سے بنتے ہوتے ہیں. اس میں بھی آدھے مریض وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس سے پیسے لینا مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ویلفیئر کرنا. ایک تو یہ کام ہو گیا. نمبر 2 کیا کام ہے؟
آپ کے ہومیوپیتھی کالجز کے جتنے بھی پرابلم آتی ہیں ان کو ہم سالو کرتے ہیں. میرا کوئی ہومیوپیتھک کالج نہیں، میرا کسی ہومیوپیتھک ایسوسیشن سے تعلق نہیں. میں نے آج تک نہ ووٹ کاسٹ کی ہے، نہ میں نے کسی ہومیوپیتھک ایسوسیشن کی حمایت کی ہے، نہ میں نے کسی کی مخالفت کی ہے. ہاں اویئرنیس ضرور دیتا ہوں. جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو جیسا بھی میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں، تو ان باتوں کے سمجھانے سے کیا ہوگا، کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور کچھ لوگوں کو ان باتوں سے نقصان ہو رہا ہوگا. جن کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں گالیاں دیں گے کہ بھئی اس نے ہمیں ٹارگٹ کیا. میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، میں کسی کے نام نہیں لیتا کہ فلاں بندہ، ہر ایک کو جو پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اویئرنیس ضرور دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، آپ کے ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کے نام لے سکتا ہوں جو یہ ایلوپیتھک پریکٹس کرتے ہیں، بڑے بڑے 100 200 مریض دیکھتے ہیں، شیلٹر انہوں نے ہومیوپیتھی کا لیا ہوا ہے، نام لے سکتا ہوں، ایک ایک بارے میں بات جانتا ہوں، الحمدللہ ایک ایک کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن چونکہ میرا ذاتی کسی سے کوئی کلیش نہیں ہے تو میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ یار اے گل ہو رہی کتنے 5000 سے 10,000 آپ کے ہومیوپیتھی کلینک کو سیل کیا گیا ہے، بند کیا گیا. کس بنیاد پہ؟ کہ وہ ایلوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں یا اپنے سسٹم سے ہٹ کے، اپنے ڈومین سے ہٹ کے پریکٹس کر رہے ہیں، یا وہ ہربل دوائیاں کی پریکٹس کر رہے ہیں جبکہ وہ ہربل دوائیوں سے ان کو اتھرائز نہیں ہے. ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، اس کو اتھرائز نہیں ہے کہ وہ نہ حکیم اجمل کی اور نہ کرشی کی یا ہمدرد کی یا کسی اور فارمیسی کی دوائیاں اپنے کلینک پر رکھے اور ان کی پریکٹس کرے، جبکہ اس کے پاس FTJ نہیں ہے، جبکہ وہ طب کونسل میں رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ ہومیوپیتھک میں ہے تو ہومیوپیتھک ڈومین میں رہ کے کر سکتے ہیں. اس پہ پھر کبھی بات کروں. آج کا ہمارا ٹاپک میں اس کو تھوڑا سا پھیلانا نہیں چاہتا، میں اس کو ڈائگنوسٹنگ کے اوپر ہی رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا پوری دنیا کا سوال انشاءاللہ بڑا بول نہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب پراپر دیا جائے گا، آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا اور اس کے کوئی پیسے نہیں، فری. صرف اس لیے کہ یہ کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے آپ کو شہرت دی، اللہ نے آپ کو اچھا سٹیٹس دیا، تو اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس سٹیٹس کو، اس دولت کو، اس شہرت کو، اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں. اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کریں، کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، کوشش کرتے ہیں، انسان ہے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، کوشش کرتے ہیں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے، دھوکہ دہی نہ کی جائے، کوشش کرتے ہیں، 99% کوشش کرتے ہیں. بہرحال انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور میں ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہوں. پھر دوسرا اللہ کے شکر گزار بنے کہ اس نے آپ کو اتنا اچھی صحت دی، اتنا اچھا علم دیا، اتنی اچھی پہچان دی اور آپ لوگوں کی خدمت کریں اور اس کا کوئی ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے آپ کے کسی ہومیوپیتھک بورڈ کی یا میں FTJ بھی کیا ہوا، میں حکیم بھی ہوں لیکن میں نہیں پڑھتا، پریکٹس کرتا حکمت کی، بس FTJ کیا ہوا، ڈپلوما رکھا ہوا، علم کے لیے حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، حاصل کیا ہے، لیکن میں اس کی پریکٹس نہیں کرتا. بس ٹھیک ہے. اس طرح ہومیوپیتھی کے میں نے ڈپلومے بھی کیے ہیں، ڈگریاں بھی کی ہیں. دنیا کا واحد ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں جس کے پاس سب سے زیادہ ریکگنائز رجسٹرڈ ہومیوپیتھک ڈپلومے ڈگریاں ہیں، دنیا کا واحد. DHMS کیا ہوا ہے، پھر DHMS کے ساتھ BSc ان ہومیوپیتھی کیا ہوا ہے یونیورسٹی سے، کسی پھوک کھاتے یا کیا کہتے ہیں گدڑ سنگھ جیسی نہیں. پھر BHMS گریڈڈ کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور پھر BHMS کلاسیفائڈ یہ بھی کیا ہوا ہے، FSc پری میڈیکل کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے میرے نام پر مجھے خود اس BHMS کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے کہ آپ کی ڈگری، آپ کے ڈپلومے، آپ کی سرٹیفکیشن رجسٹرڈ بھی ہے، ریکگنائز بھی ہے اور ایکویلنٹ بھی ہے اور فلاں بھی اور فلاں بھی، فلاں سارا کچھ کیا ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں. یہ جب میں نے کرنے کے بعد آپ کو ہدایتیں دیتا ہوں. پہلے میں نے کبھی مجھے کتنے فیلڈ تقریباً 35 سال ہو گئے اس فیلڈ. گزشتہ 3 یا 4 سالوں سے میں آپ کو ایڈوائز دینا شروع ہوں
30 साल पहले कभी एडवाइस कभी नहीं दी, कभी कोई बात नहीं की, इसलिए कि मैं खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। दूसरों का हुक्म है कि आप अगर खुद नमाज नहीं पढ़ते तो आप दूसरों को क्या नमाज पढ़ने की तलकीन करें, आप खुद ज़कात नहीं देते तो दूसरों को क्या ज़कात देने की तलकीन करें, आप खुद झूठ बोलते हैं दूसरों को आप क्या तलकीन करेंगे झूठ मत बोला तो सबसे पहले आप झूठ खुद बंद करें। जब मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं दूसरों को ऐसा बाजे ना बोले। तो अगर मैं खुद सारा दिन बैठ के झूठ मारना है, सारा दिन बेईमानी करनी है, सारा दिन मरीजों के साथ धोखाधड़ी करनी है, उनकी जेब से पैसे निकालने हैं, उनको गलत डायग्नोज करना है, गलत दवाइयां देनी, मैं दूसरे को की आता मैं नहीं कह सकता। इसलिए 30 साल पिछले 30, अब पिछले 5 साल नहीं, उससे पहले 30 साल तक कुछ नहीं कहा, कभी किसी को कभी किसी को एडवाइस नहीं दी क्या नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा ना करना है। पहले अपने आप को ठीक किया, पहले अपने आप को पढ़ाया है कि बच्चे भी हैं, बूढ़े बंदे भी हैं, एज भी ऐसी नहीं है कि जी अब इतनी ज्यादा अच्छा किया जाए। अब तो नवासी हैं, पोते पोती हैं, अब नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो अब हमने इस एज में भी आके पढ़ के आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट की है कि यार आप भी पढ़ सकते। और ये जो छोड़ दें मैट्रिक और छोड़ दें डिप्लोमा सब बंद कर दें, क्योंकि कुछ होती है। 1,80,000 से ज्यादा DHMS डॉक्टर है पाकिस्तान में, 1,80,000 से ज्यादा, तकरीबन 2 लाख के हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि जिनके पास डिप्लोमा ही नहीं थे, लेकिन कानून के मुताबिक वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए। डिप्लोमे नहीं थे, DHMS नहीं थे, मैट्रिक नहीं थे, लेकिन कानून के मुताबिक उनको रजिस्टर्ड किया गया नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में, कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड किया गया नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब में कि वो अपनी हिकमत की प्रैक्टिस कर ले, वो अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस। फिर बाद में DHMS आया तो कहा गया कि अब DHMS वाला ही प्रैक्टिस कर सकेगा और रजिस्टर्ड हो सकेगा, पिछले वाले को हमने बंद कर दिया। लेकिन वो पिछले वाले मरे तो नहीं ना, अभी तक ऐसे लोग हैं, मैं बहुत सारों को जानता हूं, ऐसे लोग हैं, बाबे हैं अभी भी जो कि पुराने रजिस्टर्ड हैं, DHMS नहीं है, लेकिन होम्योपैथी की प्रैक्टिस का उनके पास लाइसेंस नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। तो इसके ऊपर मैं अलग आपसे कभी बात करूं। ये बीच में जुमला समझाना जरूरी था कि मेरी कोई होम्योपैथी फार्मेसी नहीं है, तो मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप मुझे जनाब अपना कोई मेंबर बनाए, मुझे वोट दें तो मैं, या मुझसे मेरे साथ मिल जाएं और मुझे सपोर्ट करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने कोई दवाई बेचनी नहीं है आपके साथ कि मुझे आपकी जरूरत है। नंबर 2, मेरा कोई होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे आपसे कोई स्टूडेंट भी नहीं चाहिए कि यार मैं आपके पीछे भागता रहूं, मेहनत अल्लाह करता रहूं कि जी मुझे स्टूडेंट रेफर करें। और प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी कि 50% से ज्यादा तो फ्री प्रैक्टिस है। मुझे ये भी जरूरत नहीं कि आप मुझे पेशेंट रेफर करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले अल्लाह के आगे दुआ, अल्लाह देख रहा है। तो मैं हर एक को पहले ये कहता हूँ कि आप अपने इलाके में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को जो रजिस्टर्ड है, जिसने DHMS किया हो या BHMS किया हो, जिसका कोई एक्सपीरियंस हो, जो अच्छी साख रखता हो, जो होम्योपैथी के हवाले से पहचाना जाता हो, होम्योपैथी के हवाले से उसकी जान पहचान हो, होम्योपैथी के हवाले से वो अच्छा प्रैक्टिशनर हो, और फिर अल्लाह लोग को नहीं ईमानदार हो, मरीज की खाल उधेड़ने वाले ना हो, बेईमान ना हो, उसके ऊपर आप जाए। और फिर मैं जो मुझसे कहता है कि मुझे आपको रेफर कर दे, मैं रेफर कर दूं, मैं कहता हूँ कराची में था यार, ये 4-5 बंदे बड़े अच्छे मुझे नजर आते हैं, और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नाम इन 4-5 के पता चले, आप इनके पास चले। पेशावर में कहते हैं, मैं कहता हूँ यार 5-6 बंदे ने यार बहुत अच्छे हैं, आप इनके पास चले। तो हर इलाके के डॉक्टरों का कम कुछ लोगों का पता है। तो जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जो मेरी इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और करना चाहते हैं, वो मुझे आप, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा सेल नंबर है, इस सेल नंबर के ऊपर 0300 62 63 403 के ऊपर यही व्हाट्सएप है, यही सेल नंबर, इस पे अपना नाम ऊपर लिखें कि प्रैक्टिशनर इंट्रोडक्शन, नीचे अपना नाम लिखें, अपनी क्वालिफिकेशन लिखें,
اس کے نیچے اپنا ایکسپیرینس لکھیں، اپنا پھر فیلڈ آف انٹرسٹ لکھیں کہ آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے، آپ کے کلینک کا نام کیا ہے وہ لکھیں، پھر پورا ایڈریس لکھیں کہ آپ کس جگہ پہ ٹائمنگ کیا ہے، کس ٹائمنگ میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ مجھے آپ واٹس ایپ بھی کر دیں اور سیل نمبر پر SMS بھی کر دیں، دونوں جگہ پہ کر دیں۔ تو میں اپنے پاس ریکارڈ رکھ لوں گا، میں اس کو تھوڑا سا دیکھوں گا کہ وہ بندہ کون ہے، اپنا اگر فیس بک کے اوپر آپ کا لنک ہے تو وہ مجھے بھیج دیں، پھر فیس بک کا لنک بھیج دیں کہ میں اس فیس بک پہ اس نام سے ڈسکس کرتا ہوں، میں آپ کی فیس بک کی پروفائل دیکھوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا اچھا یار یہ رحیم غار ہاں میں یا ڈیرہ غازی خان میں یہ فلاں بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو قاضی فہیم کا جس نے سوال کیا تھا تو وہ کراچی میں ہوتا ہے، تو میں اس کو کئی مریض جو ہے نا ریفر کر دیتا ہوں جو کراچی کے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں یار قاضی فہیم صاحب سے مل لیں۔ تو میں تو ایک اچھی نیت سے کرتا ہوں، ریفر کرتا ہوں۔ میں جاوید شاہ صاحب کراچی ادھر کئی مریضوں کو ریفر کر دیتا ہوں، اور بہت سارے ہیں، انصاری صاحب ہیں، وہ جو جعفری صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں جو میں ان کو باقاعدہ ملا بھی ہوں، کراچی میں گیا ہوں جب میں نے وزٹ کیا ہے، بہت سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کی ہے، پھر حیدرآباد گیا ہوں ملاقات کی ہے، میں بہت سارے ڈاکٹروں سے ملتا رہتا ہوں، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، پشاور، حیدرآباد، پتہ نہیں کہاں ہر علاقے کے ہونے پر ڈاکٹروں کو جا کے ملتا ہوں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر آپ ایز اے بطور شاگرد جاتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جی آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے تو میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور الحمدللہ بڑا اچھا پروٹوکول دیتے ہیں، بڑی اچھی عزت کرتے ہیں، ساری انفارمیشن دیتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب میں اس طرح پریکٹس کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، مجھے یہ دوائیوں بڑا کامیاب ملا، مجھے اس کی دوائیوں کا رزلٹ ملا ہے، میں ان کو سیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور پھر جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ جتنے بھی کلینکل ٹپس کی یا جتنی بھی چیزیں آتی ہیں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، تو وہ میری ساری ذاتی میری نہیں ہوتی ہے، تو میں بہت سارے ڈاکٹروں کی اس کے اندر کافی شامل ہے، ان کا ایکسپیرینس شامل ہوتا ہے جو مجھے بتاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے علم کے لیے بھیج دیتا ہوں، تو مجھے اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ یہ سارے کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اور کرنے بھی چاہیے آپ کو سارے۔ آپ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ڈاکٹری فیس نہ لیں، آپ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹری نہ وہ دوائی کے پیسے نہ لیں، آپ لیں، لیکن اللہ کا نام ہے کہ تھوڑا سا ہاتھوں نہ رکھیں، پراپر آپ نے جو دوائی آپ اپنے علم، اپنی تعلیم، اپنے تجربے کے مطابق اپنی ایک فیس مقرر کریں اور اپنے کلینک پر لکھ کے لگائیں کہ میں 200 روپے لیتا ہوں یا 100 روپے لیتا ہوں، مریض کو دھوکہ نہ ہو، مریض کو پتا ہو کہ میں نے 200 روپے فیس دے دی، اور پھر ایک دن کی دوائی لکھ کے لگائیں کہ جی 50 روپے ایک دن کی دوائی کے لیتے ہیں یا 100 روپے لیتے ہیں، لکھ کے لگائیں، مت دھوکہ دیں، اور وہ اس کو پوچھ لیں ہاں جی آپ نے 5 دن کی دوائی لینی ہے، 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، وہ کوشش کریں کہ اگر کوئی 7 دن کی دوائی دے رہے ہیں تو اس کو 700 روپے، اگر آپ نے 100 روپے ایک دن کی لگائی ہے دوائی تو 700 روپے تو آپ اسے 500 دے دیں، مزید اس کو کنسیشن کر دیں۔ تو جب آپ کا ویلفیئر کا ایٹیٹیوڈ ہوگا اور جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کے آگے جواب دوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ کہاں میں دھوکہ دے رہا ہوں مریض کو اور کہاں میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو پتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ مقصد یہ کہنے کا جی جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ویلفیئر ہوگا کہ ہم نے اپنے مریضوں کو دھوکہ نہیں دینا اور جھوٹے دعوے نہیں کرنے، تو پھر آپ ایک اچھے پریکٹیشنر بنتے جائیں۔ آپ ان کے ایڈریس مجھے بھیج دیں، تو جب بھی مجھے کوئی مریض مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور بہت سارے بندے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا نام اچھی نیت سے یہ سمجھ کے کہ اس بندے نے مجھے اپنا تعارف بھیجا اور یہ سچ بول رہا ہوگا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اور مجھے اپنے کچھ کریڈینشیلز یا مجھے اپنا کوئی کلینک کا کارڈ یا اپنے کلینک کی تصویر بھیج دیں ساتھ اپنے واٹس ایپ کے اوپر، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ دھوکے باز نہیں ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بھیجنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اچھی نیت سے بھیجیں، آپ یہ اچھی نیت سے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی سیالکوٹ کے اندر کوئی ایسا مریض آیا جو آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ میرا اعتماد کے ساتھ میرا نام لے سکتے ہیں، میں ان سے مناسب فیس لوں گا اور مناسب دوائی کے پیسے لوں گا، اور اگر آپ کے ریفرنس سے آتا ہے تو میں مزید اس کو کچھ نہ کچھ کنسیشن کر کے کچھ نہ کچھ یعنی کہ اس حد تک کہ نو پروفٹ نو لاس ہو جائے تو میں اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ آپ کی ایک ویلفیئر ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ تو ڈائگنوزنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جی آپ جب یہ ساری چیزیں اپنے کلینک پر استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں، یہ جو سب سے زیادہ سوال کیا ہے الٹرا ساؤنڈ، جناب بات یہ ہے کہ ایک پہلا ڈیفالٹ پوزیشن تو یہ کہ جی ہومیوپیتھ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ
بے شک وہ DHMS ہے، بے شک DHMS ہے. قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ آپ کو آپ کے سلیبس کے اندر باقاعدہ طور پر پڑھایا گیا، نمبر 1 اگر پڑھایا گیا، نمبر 2 اس کی باقاعدہ آپ کو اگر ٹریننگ دی گئی ہے، نمبر 3 اور آپ نے ریکگنائز اور رجسٹرڈ اور گورنمنٹ کے ادارے سے آپ نے الٹرا ساؤنڈ کا کورس مکمل کیا ہے، تو آپ اپنے کلینک پر الٹرا ساؤنڈ مشین رکھ سکتے ہیں اور اپنے ذاتی مریضوں کو ذاتی چیک کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ ڈائگنوزنگ سینٹر نہیں کھول سکتے. یہ جو باہر ہوتے ہیں، جیسے میں گجرانوالہ گیا تو وہاں پر بہت سارے ڈائگنوزنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ڈائگنوزنگ سینٹر. بس ادھر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے ساتھ اس نے DMRD کیا ہوا ہے، اس نے ڈپلوما الٹرا ساؤنڈ میں کیا ہوا ہے. وہ صرف ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کو رپورٹ بنا کے جاری کرتا ہے. بس اس کا کام ہے، وہ دوائی نہیں دیتا. تو اس کو ہم ڈائگنوزنگ سینٹر کہتے ہیں. آپ ڈائگنوزنگ سینٹر نہیں کھول سکتے. آپ اپنے مریضوں کو جس کو گردے کی درد ہے یا پتے میں درد ہے، تو آپ اس کو لٹاتے ہیں، آپ اس کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے تبھی آپ نے دوائی دینی ہے کہ یہ آیا اس کو یہ جو دوائی، یہ جو کہہ رہا مجھے یہاں درد ہے، تو یہاں پتا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر گردے کی درد بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر اپینڈکس کا بھی درد ہو سکتا ہے جدھر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں دل کی بھی درد ہو سکتی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے. فرض کیا اب گردے کی درد جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، یہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ مجھے 35 سال ہو گئے ہیں، وہ جو گردے کی درد والے بھی ایسے کئی دفعہ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے درد، تو میں کہتا ہوں یہاں پہ پتے کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پر درد، ٹھیک ہے، یہ تو میدے کی کیوں ہو سکتی ہے، ادھر تو ایسوفیگس ڈیوڈینم السر کی بھی ہو سکتی ہے، ادھر تو کسی آنتوں میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، ادھر گردے سے پتھری نکل کے باہر جا کے اس کی بھی درد ہو سکتی ہے. کیونکہ درد جو ہے اس کی لیئر کہیں پر بھی محسوس کی جا سکتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ ڈال لیا تو جناب رولا پا دے ہو کہ ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ پتے کی درد ہتھے نہیں ہوتی. وہ درد تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. درد جب پتے کی ہوتی ہے تو ادھر ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہتھے کتنے پتے آ گئے تھے، کندھے کتنے پتے آ گئے، اور اس کے دوائی سینگونیریا ہے. ایسی درد پتے کی جو ادھر سے پیچھے اسکیپولا کی طرف جائے، سینگونیریا دوائی ہے. تو سینگونیریا نا پتے میں استعمال ہی نہیں ہوتی. آپ سینگونیریا سر درد کے لیے استعمال کرتے ہیں رائٹ سائڈ، اسپائجیلیا آپ لیفٹ سائڈ پہ کرتے ہیں. تو اب آپ نے الٹرا ساؤنڈ مشین سے اپنے مریض کو وہ جو پروب ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، وہ پروب کہتے ہیں میرے خیال، وہ آپ لگا کے تو الٹرا ساؤنڈ کر لیں، اور اپنے کلینک کے پیڈ کے اوپر جہاں آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر لیفٹ سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کلینکل نوٹس کہ مریض کو کیا، وہاں پر آپ لکھ لیں کہ اس کے پتے میں جناب 2 mm کی پتھریاں تو فلاں، یا اسے گردے میں 3 mm کی پتھریاں، وہ آپ لیفٹ سائڈ پہ لکھ لیں. آپ رپورٹ بنا کے نہیں دے سکتے مریض کو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر رپورٹ اپنے ذاتی مریض کو چیک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن کون رکھے گا؟ جس نے ڈپلومے کے اندر یا ڈگری کے اندر الٹرا ساؤنڈ کو ایز اے سلیبس پڑھا ہو، نمبر 1. نمبر 2 اس کی باقاعدہ ٹریننگ آپ کو دی گئی ہے جس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ یا ٹریننگ یا وہ ریکگنائز ہومیوپیتھک کالج نے جو کہ گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہو، گورنمنٹ کا تصدیق منظور شدہ ہو، اس نے جاری کیا ہو، تو آپ رکھ سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اپنے کلینک پر ذاتی کرنے کے، لیکن رپورٹ جاری نہیں کر سکتے. یہ تو ہے کرنا. اب آگے کوئی بندہ آگے کہتا ہے نہیں جی تو اسی الٹرا ساؤنڈ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ کا کام ہے آپ سب سے پہلے اس سے یہ کہیں کہ آپ مجھے کوئی قانون بتا دیں، کوئی نوٹیفیکیشن بتا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتا، الٹرا ساؤنڈ استعمال نہیں کر سکتا. وہ دکھا دے، ہم اس کو مان لیں گے، ایسا نہیں رکھیں گے. تو ایسا کوئی قانون نہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ کہے کہ جی آپ نے غیر قانونی کام کیا، تو آپ کہیں گے کہ وہ غیر قانونی کام جو مجھے بتایا جائے کہ ہاں لکھا ہوا تاکہ میں اس کو آئندہ اس پہ نہ کروں. ایسا کوئی قانون نہیں. اب آ جاتے ہیں پیتھولوجی لیب کہ آپ اپنے کلینک پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا حکیم اپنے کلینک پر پیتھولوجی لیب کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے. تو ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ آپ اپنے مریض کو چیک کرنے کے لیے یورین ٹیسٹ یا خون ٹیسٹ، جو کہ یہ جو شوگر کا ہوتا ہے کہ آپ شوگر کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں گلوکومیٹر استعمال کر کے کہ شوگر لیول کتنا ہے.
اب دیکھیں گلوکومیٹر کی پوزیشن یہ ہے کہ گلوکومیٹر اب ہر گھر میں موجود ہے. جو مریض شوگر کے ہیں، جو کہ آج کل پاکستان میں یہ پوزیشن چل رہی ہے کہ ہر 7واں یا 8واں مریض شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، ڈائبٹیز کا شکار ہے. تو ہر بندے نے اپنے گھر میں گلوکومیٹر رکھا ہو. اب یہ بھی بڑی تضحیق امیز بات ہے کہ کوئی ہیلتھ کیئر کمیشن کا بندہ آگے کہ جی آپ گلوکومیٹر نہیں رکھ سکتے. تو بھائی گلوکومیٹر تو اب ہر بندے نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. تو یہ 22 کروڑ، اب تو 24 کروڑ عوام ہو گئی نا. جب سینسس ڈیولپ ہوا تو 24 کروڑ سے 25 کروڑ عوام ہو گئی. تو یہ جو 24 کروڑ عوام میں سے آدھی نے رکھا ہوا ہے تو آپ ہر ایک کو جا کے چلان کرنے پھریں گے. تو یار یہ نہیں ہوتا اس طرح. یہ تو پھر دھپڑ دوست والی بات ہے نا. میں نے ابھی اس میں لکھا تھا کہ تیسری بات ہے کہ کوئی بندہ دھپڑ دوست کرنا چاہتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے قانون کو، مانتا ہی نہیں. وہ کہتا نہیں میں تیرا چلان کرنے کا، یعنی وہ ذاتی اناج بنانا چاہتا ہے. تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کرے گا چلان. اس کو قانون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بس اپنے عہدے کا، اپنی پوزیشن کا نجائز فائدہ حاصل کرنا ہے. وہ مجھ پہ بھی کئی دفعہ مجھ پہ لیٹر بازی کرتے ہیں، اپنی پوزیشن کا نجائز استعمال کرتے ہیں. اور جو میرے مخالفین ہیں تھوڑے بہت ایک دو، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار اب وہ بڑے چنگا تو بھائی انہوں ساری روز بےزتی کرنا. تو بےزتی میں نے کبھی نہیں کی بھائی آپ لوگ. اور اللہ معاف کرے کہ میں کیوں کسی کی انسلٹ کروں گا. مجھے نہ اللہ نے اختیار دیا، نہ مجھے کسی قانون نے اختیار دیا، نہ میری اخلاقی اقدار ایسی ہیں کہ میں کسی کی بےزتی کروں. میں کیوں کروں بھائی. پر اس چیز کا کیا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہماری روز بےزتی کرے، روز آگے گالیاں دے، روز ایویں بس ایک نفرت ہے پیدا ہو گئی ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ اتنی ساری باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا نقصان ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہے پہلے ویڈیو کے شروع میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی بات بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ میٹرک والے ہومیوپیتھک ڈپلومے میں داخلہ نہ دیں. یہ قانون ہے. ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا لازمی ہے. اور کب 1 دسمبر 2021 سے 1 دسمبر 2021 سے اگر کسی بندے نے ڈی ایچ ایم ایس میں داخلہ لیا ہے اور وہ ایف ایس سی پری میڈیکل نہیں ہے اور پچھلی ڈیٹ میں ڈال کے اس کو کسی طریقے سے داخلہ ہو گیا تو وہ غیر قانونی ہے. اب کسی نے کر لیا تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں. کیوں کیا ہے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ نہیں ہے پھاڑنا، میں پھاڑنا، مجھے کوئی دلچسپی آپ کے پیچھے بھاگنے نہیں. میں نے آپ کو قانون بتایا کہ 1 دسمبر 2021 سے کسی بندے نے اگر ایف ایس سی پری میڈیکل کیے بغیر داخلہ لیا ہوا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، جعلی ہے. ڈی ایچ ایم ایس 4 سال پڑھنے کے باوجود جب رجسٹریشن ہوگی اور کابینہ چینج ہوگی، ہر روز ممبر تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، ہر روز نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہر روز سیکشن آفیسر تبدیل ہو رہے ہیں، ہر روز جو ہے نا بیوروکریسی تبدیل ہو رہی ہے. ابھی ایک بیوروکریسی کا کوئی آفیسر ہے، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، اگنور کر دیا ہے، ٹھیک ہے جان لو اپنا بندہ ہے. تو بھائی 2 سال بعد پھر آپ پکڑے جائیں گے، 4 سال بعد پکڑے. اب جو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر 2021 سے کسی نے اگر ہومیوپیتھی ڈپلومے میں داخلہ لیا، پہلے تو لینا ہی نہیں چاہیے، ڈپلومے مت کریں، چھوڑ دیں، ڈپلومے میں داخلہ نہیں لینا ہے. اب آپ نے داخلہ لینا ہے بی ایچ ایم ایس ڈگری میں، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریکگنائز کی ہوئی ہے، منظور کی ہوئی ہے، رجسٹرڈ کی ہوئی ہے اور اس کا سلیبس کو منظور کر کے جاری کیا ہے. تو ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں اور ایسے کالجوں میں داخلہ لیں جو یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو اب میں اگر یہ بات آپ کو اچھی اور سچی بتا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کچھ ہومیوپیتھک کالجز کے بزنس پر فرق پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یار اس بندے نے جو بات کی تھا یہ ہمارے خلاف کی. میں نے ان کے خلاف بات نہیں کی، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میرے سارے دوست ہیں. میں نے آپ کو بات قانونی اور صحیح بتائی. تو اب اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اے قانونی نہ گال دس، یہ ہمارے کاروبار پہ ہمارے رکھنا ڈالتا ہے اور ایسا سبق سکھاؤ. پھر مجھ پہ وہ غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. اور پھر جب وہ لگاتے ہیں اور ادارے ہمارے خلاف بھی چلتے ہیں تو جو ہمارے مخالفین 2-4 خوش ہوتا ہے جو ہے وہی ادنا ہے. تو میں کہتا چلے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. نمبر 1 سب سے پہلی بات اللہ دیکھ رہے. میں جواب دیں ہوں اللہ کا. میرے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، میرے ساتھ جھوٹی اپلیکیشنیں دی ہیں، یقین ٹوٹل جھوٹی اور فراڈ. اور کنہوں نے دی ہے؟ یہ 200-300 مریض روز دیکھتے ہیں نا، کنہوں نے دی ہے جھوٹی اپلیکیشن جن کو آپ کہتے ہیں نا بڑے سچے ہیں. یہ انتہائی بے ایمان.
جن کو میں بتاتا ہوں نا کہ اب ایک ایپلیکیشن آئی میرے خلاف دیکھی، کس نے دی؟ ایڈ ہے دیکھی، تو پریشان ہوئے تھے بندے کہ یار کی دیکھو بالکل جھوٹی. تو جب دینے کے بعد وہ سارے مل ملا کے ایکشن کر دیں کہ یار انہیں گل دسی ہے، تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے یار اور میں نہیں کیتا اے کاروبار ہو گیا مسئلہ ہو گیا. دیکھو کی میں کیتا، میں رزق تے پابندی لگا دی، میں رزق تے پابندی لگا دی. تو میں اندر سے ہنس رہا ہوتا، میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کام. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے غالباً 62 ہے غالباً، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھ لیجیے گا 62 یہ کوئی اور ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور روز قیامت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان اور روز قیامت. تو روز قیامت پر ایمان اس لیے لانا ہے کہ اس دن سارے بندے پیش ہوں گے. اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. اس لیے روز قیامت رکھا ہوا ہے کہ جس نے میرے خلاف زیادتی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کے آگے جواب دے. میرے آگے جواب بعد دیتے، تو وہاں وہ پیش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پوچھا کہ ہاں یار تو جھوٹی اپلیکیشن دیتی سی اس خلاف، ادھر جھوٹ نہیں چلے گا. تو میں نے 99% چیزیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑی ہوئی کہ بھائی یہ جو کس نے اپلیکیشن باقی ٹھیک ہے تھوڑا بہت مقابلہ کرتے ہیں. کوئی بندہ کہے میں تو میں کہا میں ٹھیک ہے یار میں نے معاف کر، میں ایک پاس ہوں، میں لڑتا نہیں کہ میں سب سے زیادہ اس کے خلاف جھوٹی اپلیکیشن دے سکتا ہوں. مجھے اپلیکیشن دینے کا طریقہ بھی آتا کہ کسی ادارے کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، نہیں، ہر ادارے میں ہم جا سکتے ہیں، نہیں گئے، اس کا معاملہ اللہ بچوں. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ خود ہی نہ کر لے، اللہ تعالیٰ بھی فیصلے کر لے، اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. کچھ فیصلے وہ دنیا میں کر دیتا ہے اور کچھ فیصلے وہ الگ. تو یہ جو 100% آپ نے اللہ تعالیٰ پہ، ہم نے تو ہر بات اللہ 100% چھوڑ، 99% اس لیے کہا کہ 1% میں بھی کبھی کہا جا کہ کسی کو شکایت کرتا ہوں یار دیکھ یار میرے نال کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے، اس نے جواب ادھر بھی دینا ہے اور ادھر دنیا میں بھی دینا ہے. اب آتے ہیں یہ جو پیتھولوجی لیب کی طرف، تو اپنے مریض کو without using any chemical, because you cannot retain or place those chemicals or medicines which have been protected by the drug law. You cannot place those medicines at your clinic which are registered as a allopathic medicine. جب آپ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں یا جب خون ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کیمیکل ایسے ہیں جو کہ ڈرگ لا کے تحت آپ اپنے کلینک پر نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے پاس وہ دوائیاں رکھنے کا علیحدہ سے لائسنس نہ ہو تو نہیں رکھ سکتے. تو جب آپ رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ پیشاب ٹیسٹ کس طرح کریں گے بطور ہومیوپیتھی ڈاکٹر؟ آپ بطور حکیم کس طرح پیشاب ٹیسٹ کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. ہاں میں نے بتایا نا کہ جس میں کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ایک عورت آتی ہے اس کا آپ نے پریگنینسی ٹیسٹ کرنا، تو یہ بھی ایک پیتھولوجیکل ٹیسٹ ہے. اس میں آپ کو کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیمیکل رکھنے کے لیے آپ کو وہ لائسنس چاہیے وہ کیمیکل رکھنے کے لیے اپنے کلینک پر. تو اگر تو کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے جس کے پاس بی فارمیسی بھی ہے تو وہ اپنے کلینک پر وہ دوائیاں رکھنے کا رکھ سکتا ہے، اور ظاہر جب دوائیاں رکھ سکتا ہے تو اس کو یوز بھی کر سکتا ہے بطور ہومیوپیتھ ڈاکٹر. تو ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے طور پر اس کو ڈی ایچ ایم ایس یا بی ایچ ایم ایس پروٹیکشن دے گا، ساتھ ساتھ بی فارمیسی کی جو اس کی کیٹیگری ہے وہ بھی اس کو پروٹیکشن دے گی دوائیاں رکھنے کی. تو وہ زیادہ بہتر ڈائگنوزنگ لیب یوز کر سکتا ہے.
اور پھر ڈائگنوزنگ کے لیے صرف آپ وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں پیشاب پخانے کے، جیسے پخانے میں آپ نیوموکوکس دیکھتے ہیں، یا آپ وہ جو بیسیلس دیکھتے ہیں، یا آپ بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں، یا آپ وہ ارتھ ورم میں اینی لیڈے کے جو اینی لیڈا جو ارتھ ورم ہے یا ٹیپ ورم ہے اس کے سیگمنٹس دیتے ہیں، اس کے انڈے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ایگز دیکھتے ہیں. وہ دیکھنے کے لیے آپ اپنے پاس مائکروسکوپ رکھ سکتے ہیں اپنے کلینک پر اور اسٹول ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو کسی قسم کے کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے علیحدہ لائسنس چاہیے. تو ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو حکیم ہے وہ اسٹول ٹیسٹ کر سکتا ہے سادہ سمپل، جس کو روٹین ایگزامینیشن کہتے ہیں، اور اسی طرح پیشاب ٹیسٹ کر سکتا ہے سادہ، جس کو روٹین ایگزامینیشن کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ جس میں آپ کو کیمیکل نہ چاہیے ہو. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شوگر ٹیسٹ جو ہے وہ ایک جب یہ گلوکومیٹر نہیں نکلے تھے تو شوگر ٹیسٹ باقاعدہ ٹیسٹ ٹیوبوں میں پھر وہ گرم کرتے تھے، پھر اس میں کیمیکل ڈالتے، وہ ٹیسٹ ہوتے تھے، رنگ برنگے مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے جب ٹیسٹ کیا جاتا تھا شوگر کو تو وہ پھر بتاتے تھے کہ اس کی کتنی شوگر ہے. اس کے بعد وہ دنیا ایڈوانس میں آ گئی، امپروومنٹ آ گئی کہ اب آپ صرف ایک چھوٹی سی اسٹرپ ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اور آپ کو بتا دیتی. تو اس میں کہیں پر بھی کیمیکل یوز نہیں ہوا. تو جہاں پر کیمیکل یوز نہیں ہو رہا وہاں پر ہومیوپیتھ ڈاکٹر وہ انہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں کہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو میری اسیسمنٹ ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اتھارٹی نہیں ہوں، میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں آپ کو. یہ مختلف کسی کو میری اس ویڈیو پہ اعتراض ہے تو وہ مجھے سمجھا سکتا ہے آ کے کہ میں نہیں جناب آپ نے یہاں پر بات غلط کی تھی، یہاں پر میں اپنی تصحیح کر لوں. میں نہیں کہتا کہ آئی ایم ناٹ اتھارٹی آن اینی سبجیکٹ. I am telling you, I am giving you the information which I have come to know, or which is known to me, or which is in my knowledge, or which I want to tell you کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں. مثلا پریگنینسی ٹیسٹ کی میں نے بات کی تو اس میں آپ دیکھ لیں اسٹرپس ہوتی ہیں 35 روپے یا 50 روپے کی اسٹرپ آتی ہے. ایک عورت آ کے کہتی ہے میں نے اینج ہو گیا، دفنا ہو گیا، تو یہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں یار ابھی تو میں نے نظر آ رہی کہ پریگنینسی نہ ہو. یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اسٹرپ لے کر اس کا پیشاب ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو یو آر الاؤڈ بیکاز یو بین ٹاٹ دس ٹاپک ان یور DHMS course of study and BHMS course of study. Number 2, you have been given training of diagnosing that women are the patient, and the registered DHMS certificate or the BHMS certificate was issued by the National Course of Homeopathy and degree by the IUB Islamic Bahawalpur or Peshawar University or Sabar Medical University, because these universities are Ahmedabad University. These universities are issuing you the BHMS degree. اور جب ڈگری دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس لیے آتھرائزڈ ہو. ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے MBBS ڈاکٹر وہ KMU سے MBBS کر رہا ہے تو ہمارا BHMS سے وہیں سے کر رہا ہے. وہ بھی 5 سال کی ڈگری کرتا ہے. وہ دونوں کا داخلوں کا معیار FSC ہے، اس کا بھی FSC ہے، BHMS کا MBBS کا بھی FSC ہے. دونوں نے 5 سال کا پڑھا ہے. ہم نے بھی BHMS 5 سال کا پڑھا ہے، اس نے بھی 5 سال کا پڑھا ہے. ہمیں بھی KMU نے BHMS کی ڈگری جاری کی ہے، اس کو بھی KMU نے ڈگری جاری کی. یہ KMU کے یہ جو MBBS والا ہے یہ PMTC میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے، سارے کام کر سکتا ہے. اسی BHMS والے جڑے اپنی نیشنل کونسل میں رجسٹرڈ ہو گئے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسی مکھی بھی نہیں مار سکتے. وہ کیوں بھائی؟ سب کام کر سکتے ہیں لیکن کام وہی کر سکتے ہیں. بار بار کہتا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ نے اپنے کورس میں BHMS میں یا ڈپلومے میں اس کو پڑھا ہو اور وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہو. نمبر 2، اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے اور ٹریننگ دینے کے بعد آپ کو اس ادارے نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. تو ہمیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی DHMS وہ ایک گورنمنٹ کا ریکگنائز ادارہ ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے، وہ ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے اور یونیورسٹیاں ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہیں. پھر 1 سال کی ہاؤس جاب MBBS ڈاکٹر نے بھی 1 سال کی ہاؤس جاب سرکاری اسپتال میں کی ہے. ہمارا بھی BHMS والا 1 سال کی ہاؤس جاب سرکاری ہاسپٹل میں کرتا ہے، اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہے. اور جو DHMS والا ہے وہ 6 مہینے کا کرتا ہے. تو اب وہ 6 مہینے والا ختم ہو جائے گا کیونکہ FSC کا قانون جب سے پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، اب ڈپلوما ختم ہے. ویسے آپ کرتے رہیں تو کرتے رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ ڈپلومے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 1,80,000 ڈپلوما ہولڈر پیدا ہو چکے ہیں، اتنے کافی ہیں. یہ جو ڈپلوما ہولڈر ہیں یہ سینئر ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنائے ان کے.
ان کو تمام وہ پریولیجز حاصل ہوں گی جو کہ بی ایچ ایم ایس والوں کو حاصل ہوں گی. صرف یہ کہ اب آئندہ سے وہ ڈی ایچ ایم ایس نہ کیا جائے. مت داخلہ لیں، بی ایچ ایم ایس میں داخلہ لیں، بیچلر ڈگری میں داخلہ لیں، اور ایف ایس سی پری میڈیکل بنیاد ہو گئی ہے تمام قسم کی تعلیم کے لیے. ہومیوپیتھی کی تمام قسم کی تعلیم کے لیے بنیادی تعلیم ایف ایس سی پری میڈیکل مقرر ہوگی. یہ پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے 1 دسمبر 2021 سے، یہ نافذ العمل ہے. صدر پاکستان جو ہمارے پاکستان کے صدر ہیں انہوں نے اس پہ سائن کر دیے. پارلیمنٹ پورے نے پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا. تو جب ہمارا بچہ ایف ایس سی پری میڈیکل پہ داخلہ لے، ڈپلومے کرے، ڈگریاں کرے، اور 1 سال کی ہاؤس جاب کرے، اور وہ اپنی کونسل میں رجسٹرڈ ہو جائے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایز تھرمامیٹر ہاتھ بھی نہیں لا سکتے. وہ کیوں بھائی؟ ہم تھرمامیٹر کو ہاتھ بھی لگائیں گے اور ہمارا ہم یوز بھی کر سکتے ہیں. ہم نے گلوکومیٹر بھی استعمال کرنا ہے، ہم یوز کریں گے. ہمارے پاس آتھرائزیشن ہے، ہم نے اس کو سلیبس میں پڑھا ہے، ہمیں اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، اور ہم نے اپنے مریض کی ڈائگنوزنگ کے لیے استعمال کیا. اس کو مریض کو بخار ہے، فیور ہے، 102 کی دوائی لیدا ہے ساڈی ہومیوپیتھی کی. پتا ہے 105 بخار ہوتے لیدا دوائی، 102 بخار ہوتے لیدا دوائی، 99 بخار ہوتے لیدا دوائی. پتا کون ہومیوپیتھی؟ تو تھرمامیٹر نہ استعمال کرنا دے سانو کس طرح پتا لگے گا وہ کیڑا طریقہ ہے؟ یہ ہیلتھ کیئر والے ہمیں بتا دیں وہ کیڑا طریقہ ہے کہ جس نال تہاڈا 99 بیگم صاحب ڈانٹ لے آئی یعنی بس کر دو تو آ کے ناشتہ کر. تو میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اس بات کو یہاں پر، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ 105 اگر ٹیمپریچر ہے، اب وہ آپ کو تھرمامیٹر سے پتا چلے گا تو دوائی ویلڈ ہے. اگر 100 ٹیمپریچر ہے تو اس کی دوائی ریسٹاکس ہے، اس کی دوائی، اور اگر 99 ہے تو اس کی دوائی فیرم فاس ہے، 102 ہے تو وہ دوائی نیٹم سکلف ہے. مختلف نہیں، لیکن یہ مختلف ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر میں بات ختم کر رہا ہوں. آخر میں اس کو میں تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں سمری کو، اور انگریزی میں بتاؤں گا تاکہ یہ جو سمری ہے یہ ساری چیز کو ایکسپلین کرے. ہماری بند کر. نمبر 1, homeopathic doctor and tabib can use all kind of diagnosing instrument at their clinics which are the part of their course of study, including BHMS, FTJ and DMS, whether it is issued by the National Council for Homeopathy, National Council for TIP or any university. Number 1. Number 2, they have been given the proper training of using those instruments, and all homeopathic doctors have certification of those qualifying those using of those diagnosing instruments issued by the registered homeopathic colleges or universities which have been which are affiliated with the government institute like the NCT, NCH, are issued by any organization or institute which are given permission by the government of Pakistan. Federal government نے بھی اگر کسی کالج کو کسی ادارے کو اجازت دی ہوئی ہے، کسی ادارے یا کالج کو فیڈرل گورنمنٹ نے، تو وہ بھی اس کے بھی ڈائگنوزنگ انسٹرومنٹ کی آپ کر سکتے ہیں. تیسری چیز، یو کین یوز اونلی دوز انسٹرومنٹ ایٹ یور کلینک فار ڈائگنوزنگ پرپز آف یور اون personal patient. You will not issue any report to them. You will not issue any report of those patients. You can only write down the clinical notes on the letterhead or the clinical pad or the clinical head on the left side of the space provided for this that purpose. اپنے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. Number 4, you can use glucometer, ultrasound or ENT diagnosing instrument, thermometer, stethoscope, or
اس کے لیے علیحدہ نوٹیفکیشن ضرورت نہیں ہے. کچھ ہے نوٹیفکیشن لیکن ان کی ضرورت ہی نہیں. ہاں آخری بات, اف سم بڈی ول چیک یو آر raise objection that these are the ultrasound or the ENT or the fana apparatus you cannot use, then you will ask the question to that authority to please show me the notification or any law which has been approved by the parliament or the government of Pakistan that these are the instruments which cannot be used by the homeopathic doctors. Okay, I will act upon those, I will follow those rules اینڈ قانون اینڈ آل دیز تھنگس. وہ کہیں پر بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کی زبانی بات پہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ مجھے لکھو, تو اس میں میں ختم کر رہا ہوں. یہ دیکھ لیں, اس کے اوپر میں اس کو اسٹاپ کر رہا ہوں. اس سے جو ہے وہ ویڈیو اسٹاپ ہو جائے. السلام علیکم.